حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر دولت مند ہونا چاہتی ہو تو یہ 5 کام شروع کر دو، دولت مند ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ 5 کام اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہے کہ ان 5 کام کرنے والی فقیر کو بھی اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے کہ یا علی، میں بہت غریب شخص ہوں، لیکن آپ تو علم کے دروازے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائے کہ میں امیر ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک فقیر کو بادشاہ بنتی دیکھا ہے، میں نے ایک ایسی شخص کو جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوا کرتی تھی، اس کو لوگوں میں رزق تقسیم کرتی دیکھا ہے۔ وہ شخص دنیا کا بیکار اور ناکام ترین شخص تھا، لیکن اس کے بعد اس نے کچھ ایسا کیا کہ نہ صرف اس کی دنیا بن گئی بلکہ آخرت بھی۔ حضرت علی مزید فرماتی ہے کہ میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو بہت زیادہ غریب ہوا کرتی تھی، ایسا تم نے کیا کیا کہ آج تم بہت زیادہ امیر ہو چکے ہو، تمہارے پاس دولت اور پیسہ بے تحاشا ہے؟ جس کے بعد اس شخص نے حضرت علی کو جواب دیا کہ یا علی، میں 5 کام کرتا ہوں اور انہی 5 کاموں کی برکت ہے کہ آج میری زندگی بدل چکی ہے۔ آج میری حالات یہ ہے کہ میرے گھر میں کسی بھی قسم کی رزق اور دولت کی تنگی نہیں، پیسہ، رزق، دولت میرے گھر میں ایسی آتی ہے جیسے برسات میں بارش۔ نہ صرف میرے گھر میں رزق بے تحاشا آتا ہے بلکہ میرے گھر میں بہت زیادہ برکت ہے، اور میں ہر قسم کی بلاؤں اور پریشانیوں سے بھی محفوظ ہوں، اور مجھے ملنے والی یہ سب نعمتیں 5 کاموں کی بدولت ہے جو کہ میں کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ جو میں پہلا کام کرتا ہوں کہ میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالتا ہوں۔ میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کرتا ہی یہی ہوں، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ جس گھر سے بھی پرندوں کو رزق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے جیسے ہی میں صبح اٹھتا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے گھر کے چھت پر چلا جاتا ہوں اور پرندوں کے لیے پانی رکھتا ہوں اور دانہ بھی رکھتا ہوں، تاکہ جس پرندوں کو بھوک لگی ہو وہ دانہ کھا کر اپنی بھوک مٹا لے، اور جو پرندہ پیاسا ہو وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے۔ جب بھی کوئی ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک کا خیال رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بیچ بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق کے لیے احساس کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا یہ اتنا زیادہ طاقتور عمل ہے کہ جس شخص کی قسمت میں رزق اور دولت نہیں لکھی ہوتی، اگر وہ بھی پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی دولت مند اور امیر ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی اپنی نصیب میں رزق اور دولت تو نہیں ہوتا، لیکن اس شخص کو پرندوں کی نصیب کا رزق اور دولت ملنے لگتا ہے۔ اس شخص کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا تھا کہ میں جو دوسرا کام کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ انسان جس حالت میں بھی ہو، اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ایک نعمت ہوتی ہے، جبکہ بے شکری ایک لعنت ہے جو کہ انسان کو زوال اور بربادی کی جانب لے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کوہ طور پر جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں ایک شخص ملتا ہے۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میں ایک بہت غریب شخص ہوں، میرے گھر میں ہر وقت دولت اور رزق کی تنگی رہتی ہے، 2 وقت کا کھانا بھی میں نہیں کھا پاتا، ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں اور ایک وقت مجھے بھوکا سونا پڑتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میری رزق میں اضافہ فرما دے اور مجھے دولت مند بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بات سنتے ہیں اور آگے چل دیتے ہیں۔ کچھ آگے جانے کے بعد آپ کو ایک اور شخص ملتا ہے۔ وہ شخص آپ سے عرض کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں، میرے گھر میں اتنا زیادہ مال اور دولت جمع ہو چکی ہے کہ گھر میں مال اور دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غریب بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بھی بات سن لیتے ہیں
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یا الہی مجھے راستے میں 2 شخص ملے تھے۔ پہلے شخص نے کہا کہ وہ بہت زیادہ غریب ہے اور وہ امیر ہونا چاہتا تھا، جبکہ دوسرے شخص نے کہا کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے اور اس کی خواہش تھی کہ وہ غریب ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ امیر ہونا چاہتا ہے، اس سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، امیر ہو جائے گا۔ جبکہ دوسرا شخص جو غریب ہونا چاہتا ہے، اس سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، بہت جلد غریب ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے بعد واپس جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو راستے میں پھر سے وہ شخص مل جاتا ہے جو امیر ہونا چاہتا تھا اور اس وقت بہت زیادہ غریب تھا۔ تو آپ اس شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں امیر کر دے گا۔ جس کی جواب میں اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کو اس شخص کی بات سننے کے بعد تھوڑی آگے جاتی ہے تو آپ کو وہ شخص بھی مل جاتا ہے جو غریب ہونا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں غریب بنا دے گا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے تحاشا نعمتیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہے کہ میں ہر وقت اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کروں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ میں ان کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی شکر ادا کرنے والے بندوں کو محتاج نہیں کرتا اور ناشکروں کو کبھی نوازتا نہیں۔ اس شخص کا حضرت علی سے کہنا تھا کہ میں جو تیسرا کام کرتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہوں۔ میری ماں باپ بوڑھی ہو چکی ہے لیکن میں ان کی خدمت میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑتا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اگر میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا تو میں اپنی آخرت بنا لوں گا، جبکہ باپ کی خدمت کرنا دنیا میں آپ کو کامیاب بنا دیتا ہے، کیونکہ جب باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو باپ کی دعا 7 آسمان چیر کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا کسی بھی دوسری عبادت سے کم نہیں۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، ماں باپ سے ہنس کر بات کرنا عبادت۔ اس لیے جتنا ہو سکے میں اپنے ماں باپ کی دن رات خدمت کرتا ہوں۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں جو چوتھا کام کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ میرے گھر پر اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو میں اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری مخلوق کے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہاری کاموں میں لگ جاؤں گا، اور اس شخص کے کام کبھی بگڑ جائے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کے کاموں میں خود اللہ تعالیٰ لگے ہو۔ اس شخص کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا تھا کہ میں 5واں کام یہ کرتا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، اور فجر کی نماز تو میں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتا، کیونکہ فجر کی نماز رزق کی نماز ہے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے پورا دن اس کو رزق ملتا رہتا ہے، لیکن جو شخص فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس دن اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی ان 5 کاموں کو کرتا رہے گا پھر چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، کچھ دن میں بادشاہ بن جائے گا، اس کے گھر میں برکت ہوگی، ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بگڑتے کام بننے لگیں گے، اور دولت تو اس کو اتنا ملے گا کہ اس کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ نہ بچے گی۔ اس لیے پیاری بہن بھائیوں، اگر آپ لوگ رزق اور دولت کی تنگی سے پریشان ہیں یا آپ بہت زیادہ امیر اور دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو ان 5 کاموں کو کرنا شروع کر دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ دولت مند نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔